اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو مسلمان بھائیوں، میں آج اپنی اس کلپ میں آپ کو قابلیت اور مقبولیت کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قابلیت کسے کہا جاتا ہے اور قبولیت کسے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض ہستیاں مقبولیت ہوتی ہیں اور بعض ان کے برعکس، ان کے مقابلے میں، ان کے مد مقابل بعض لوگ یہ قابلیت ہوتے ہیں، اور ہمیشہ قابلیت اور قبولیت کا ہر دور میں آپس میں یہ پنجہ آزمائی رہی ہے، زور آزمائی رہی ہے، ان کی آپس میں لڑائی رہی ہے۔ یہ قابلیت اور قبولیت ہر دور میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہے ہیں، اور ہمیشہ جو فتح ہے، میدان، یہ قبولیت کے ہاتھ میں رہا ہے، اور قابلیت ہر دور میں مقبولیت سے شکست کھاتی رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل تھے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل تھی۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس زمین پر خلیفہ تھے، اور آپ کا مد مقابل جو صاحب وہ تھا بادشاہ نمرود تھا، جس کے پاس لشکر تھا، جس کے پاس خزانے تھے، جس کے پاس پیسہ تھا، جس کے پاس اقتدار تھا، جس کے پاس حکومت تھی، جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی۔ یاد کہ ان کے مد مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند ساتھی تھے، مختصر سی جماعت تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایک رہائش کے لیے مکان تھا، نہ کوئی ایسی کوئی دولت تھی، نہ دنیا تھی، نہ دنیاوی اسباب تھے، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فتح ہوئی، کیونکہ مقبولیت اور حق آپ کے ساتھ تھا۔ اسی طرح میرے دوستو بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے کلیم تھے۔ کلیم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس نسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ کی اسی قوم تھی، آپ کی ملت تھی، ان کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ آپ کی ملت تھی، آپ کی امت تھی، اس امت کا یہ کلمہ بھی تھا اور ہے۔ تو دوستو بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایک بہت سادہ سے انسان تھے، نہ ان کے پاس مال تھی، نہ دولت تھی، نہ دنیا تھی، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور ان کے مقابلے میں بادشاہ فرعون تھا، جس کے پاس دنیا تھی، لشکر تھے، ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، بہت کچھ تھا دنیا کا، ہر کسی قسم کے مال اسباب سے وہ آراستہ تھا، اور اس کے پاس ہر چیز تھی، اس کے پاس قابلیت تھی، دنیا تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مقبولیت تھی۔ اسی طرح شہر مشرق جناب علامہ اقبال نے یہ بہت بہترین اس کی ایک عکاسی کی ہے، ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، آئینے جواں مرداں جرأت و بے باکی، آئینے جواں مرداں جرأت و بے باکی، کہ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، کہ اللہ تعالیٰ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ میرے دوستو بھائیوں، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں، آپ کی زندگی ایک بہت سادگی کا، قناعت کا اور فقر و فاقہ کا پیکر تھی، نمونہ تھی۔
جبکہ آپ کی جس سے ادا ہے، آپ کے مخالفین تھے، آپ کے معاندین تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ان لوگوں کے پاس دنیا کا ہر چیز تھی، مال متاع تھا، بہت کچھ تھا، اسباب تھے ان کے پاس، ہر کچھ تھا۔ تو قابلیت اور قبولیت کا آپس میں ٹکرا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قابلیت تھے، تو آپ کے سمودہ مقابل تھا، وہ قابلیت تھے۔ جب آپس میں قابلیت مقبولیت کی آپس میں یہ ٹکر ہوئی تو قبولیت کو یہ ایک فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح دیکھ لیں حضرت امام حسین ہے، اور دوسری طرف ان کا مد مقابل یزید ہے، جس کے پاس ہر چیز تھی، لشکر تھا، خزانہ تھا، فوج تھی، ہر چیز یزید کے ساتھ تھی۔ یزید کے پاس قابلیت تھی، امام حسین کے پاس قبولیت تھی۔ جب ان کا آپس میں ٹکر ہوا تو قبولیت کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سعید بن جبیر جو کہ تابعی ہیں، ان کے پاس قبولیت تھی، اور ان سے ٹکرانے والے حجاج بن یوسف کے پاس قابلیت تھی۔ اور قابلیت اور قبولیت کا جب آپس میں یہ ٹکر ہوئی تو قبولیت کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس قبولیت تھی، ان کے مقابل جس کا خلیفہ مامون رشید تھا اس کے پاس قابلیت تھی۔ جب ان کی آپس میں ٹکر ہوئی تو قبولیت کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم ساتویں امام کے پاس، ان کے پاس قبولیت تھی، جبکہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس قابلیت تھی، فوج تھی، لشکر تھی، پیسہ تھا، خزانہ تھا، گھوڑے تھے، بہت کچھ تھا۔ تو وہاں پر قبولیت کو فتح ہوئی اور قابلیت وہ ہار گئی۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ، ان کی بھی ٹکر رہی ہے خلیفہ منصور سے، ان کے پاس قبولیت تھی، ان کے پاس قابلیت تھی، تو قبولیت پر غالب رہی۔ اسی طرح حضرت مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس قبولیت تھی، جبکہ ان کے مد مقابل بادشاہ جہانگیر کے پاس قابلیت تھی، تو مقبولیت جیت گئی اور قابلیت ہار گئی۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، آج کے دور میں بھی مقبولیت کسی کہا جاتا ہے؟ مقبولیت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ ان کے پاس مقبول بندوں کے پاس مقبولیت تھی، وہ جیتتے رہے۔ حضرت امام حسین کے پاس جس طرح مقبولیت تھی، آپ کے سر مبارک نے بھی قرآن پاک کی آیات کا یہ تلاوت کی ہے، ایک دھڑ سے جدا تھا اس کی تلاوت کی ہے۔ ہمارے آج کا بعض لوگ ایسے مسلمان بھائی ہیں، جب ان کے پاس اس قسم کی باتیں کی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات سے آشنا نہیں ہوتے۔ اسی طرح شاعر مشرق نے خوب کہا کہ خدا تجھے بھی میری طرح کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے بھی میری طرح کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں، کہ تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں، ممکن نہیں تجھے کتاب سے کہ تو کتاب خواہ ہے صاحب کتاب نہیں۔ تو دوستو بھائیو، یہ قابلیت اور قبولیت کی یہ تاریخ ہے، اور جب بھی اس قسم کا آگے وقت میں بھی مستقبل میں بھی جب اس قسم کی کوئی صورتحال پیش ہوگی تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو ہی ہمیشہ یہ فتح نصیب ہوگی، اور مدار ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔